آپ اشارہ کر رہے ہیں، جن شخصیت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، میں نے نون لیگ کے اختیار ولی صاحب سے پوچھا اور بھی متعدد لوگوں سے آن ایئر پوچھا، تو انہوں نے آگے سے کہا، فیصل واوڈا صاحب کی میں نام لے لیتی ہوں، سینٹر صاحب ناصر بٹ صاحب، انہوں نے کہا جی وہ ڈزنٹ میٹر، وہ بات کر رہے ہیں، یعنی کہ نون لیگ پہلے خاموش رہتی تھی، اب آہستہ آہستہ وہ بھی بولنا شروع ہو گئی ہے. بٹ یہ بات، یہ آئیڈیا کہ یہ گورنمنٹ نہیں چل رہی ہے معاشی طور پہ، تو چلے میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ سر آپ نے کو بہت تیر نہیں مارے ہیں ابھی، ہو سکتا ہے کہ اس سال میں آپ کچھ بہتر کریں، گو کہ ظاہر انٹرنیشنلی پاکستان کا نام بہت اوپر گیا ہے. بٹ یہ جو آئیڈیا ہے کہ کچھ وزراء کی تبدیلی ہو رہی ہے، کوئی آ رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں، پہلے تو اس پہ مجھے بتا دیں کہ کتنی صداقت ہے، کیونکہ اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی وزیر اعظم نے رپورٹس تو منگوائی ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو قومی حکومت کا کانسیپٹ ہے، از اٹ جسٹیفائڈ، از اٹ گڈ فار یو؟ پروا میں نے میرے دل کی آپ نے بات کی کہ انٹرنیشنلی پاکستان کہاں کھڑا ہے. پاکستان ماشاءاللہ اس جگہ آگے. کل اس ملک میں کون آیا تھا؟ ایران کا صدر آ کے وہ کیا کہہ رہے تھے ایران کے صدر نے آ کے؟ تو مجھے بتائیں کہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو یہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، ڈیفالٹ کر کے چلے گئے. ان کے میں یہ اس لیے بات دہرانے لگا ہوں کہ خارجہ پالیسی ان کی تھی کہ امریکہ میں فون ہی کر لے. ہر ملک ہم سے ناراض تھا، ہم ایسولیٹ ہو چکے تھے. ہم نے تو اپنی کامیابیاں حاصل کی ہیں انٹرنیشنلی. ہم یہ کہ ہم نے تھرڈ وارلڈ رکوائی، اور اس کے بعد یہ جو جنگ رکی، آج ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں. ہم نے دو قوتوں کو آپس میں ملا دیا، اکٹھے ہو گئے، اور یہ کامیابی کیا میڈیٹر پاکستان ہے، جس کے خلاف یہ ہندوستان تھا ہمارا ہمسایہ ملک. جب یہ ہم پہ اس طرح کے کوئی حملے کرتا تھا اور پھر دنیا کو بتاتا تھا یہ دہشت گردی ہو رہی تھی، یہ ملک دہشت گردی کرتا ہے. آج یہ ملک امن کا گہوارہ ہے اور یہ دنیا مان رہی ہے. تو یہ ہماری کامیابی تو ہم مانے نا. یہ جو ہمارے انٹرنل مسائل ہیں وہ تو یہ چھوٹے موٹے لگے رہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ جس شخص کو مسلط کیا گیا تھا اس ملک پہ، مجھے آپ بتائیں اس نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ؟ اچھا چلتا ملک، یہ کس جگہ چھوڑ کے چلے گئے؟ ملک ڈیفالٹ ہو گیا. پھر ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہو گیا کہ ڈیفالٹ کے قریب تھا. میری سنیں، ڈیفالٹ کے قریب تھا، یہ دنیا کہہ رہی تھی. ہم واپس آئے، یہ ہمیں آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسا کے چلے گئے. جب اس کے خلاف ایک جمہوری طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو اس نے جان بوجھ کے پیٹرول سستا کیا اور کہا کہ آئی ایم ایف کے معاہدے میں توڑ رہا ہوں، جو بھی ادھر آئے گا یہ ملک کو بہتر نہیں کر سکے گا. یہ وہ بندے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھ ملک چڑھ گیا تھا. آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ یہ لوگ آئے؟ اب مجھے آپ بتائیں یہ جیل میں بیٹھا ہے کیوں بیٹھا ہے؟ حکومت نے نہیں بھیجا، تو پھر کوئی سیاسی قیدی جیل میں نہیں ہے. یہ اتنے ہی برے چل رہے تھے اور آپ اتنے اچھے چل رہے ہیں، تو پھر یہ جو وزراء کی کارکردگی کی رپورٹس منگوا کے چہرے بدلنے کی بات ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے پھر؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، پی ایم صاحب ہیں وہ اگر کوئی فیصلہ کریں گے، اس طرح کی ابھی کوئی بات ہے نہیں. تو آپ کو پتہ ہے میڈیا ہر قسم کی بات کرتا ہے، اگر کوئی اس طرح کی بات ہوگی تو یہ ایک معمولی چیز ہے. لیکن ابھی مجھے یہ یقین ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں. باقی آپ کو میں بتاؤں کہ ہم نے پی ایم صاحب نے جا کے اپوزیشن لیڈر کو ہاتھ ملایا کہ آؤ جی ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں نا کہ معاشی حالات ٹھیک کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، یہ نہیں آتے. ان کی وہ جو ہے نا، جو ایک لیڈیز تھی میں نے شاندانہ کے گل کا کیا نام، شاندانہ گلزار صاحب، اللہ معاف کرے، اس نے کہا تھا کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. یہ ان کی سوچ ہے. یہ لوگ اس کام سے باہر نہیں نکلیں گے. ان کے کام کیا ہے جی ایچ او پہ حملہ کرنا، ان کے کام کیا ہے. بات آپ لوگوں نے کرنی ہے. تیمور تالپور صاحب کوئکلی آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال لیں، جو ناصر بٹ صاحب بھی بات کر رہے ہیں. اور